بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ کو سب سے زیادہ دقت یہ پیش آتی ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، اور ہم بھی لوگوں کی بات جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. بعض اوقات بڑی اچھی بات جو ہے وہ ہمارا جو سامنے بیٹھا بندہ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کی بات کو نہیں سنتے، اس کا جواب دے دیتے ہیں. بعد میں سوچتے ہیں یار یہ بات اس نے صحیح کی تھی. بہت کم ہوتا ہے کہ ہم بات سنتے ہیں. ہاں، جن لوگوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، جن لوگوں سے جن کے ہم عقیدت مند ہوتے ہیں، وہ ہمیں چولا بھی مارے، ان کو ہم دانش کے موتی سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں. یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ بعض عام سی باتیں ہیں، پروفیسر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں، دوسرے کو نہیں مان رہے، نہیں سن رہے. بڑے دانش مند لوگ ہیں، وہ نہیں سن رہے. اب جو مقدمات لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، پاکستان میں مقدمات کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے وہ غلط مقدمات کیے ہوئے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مقدمات کیے ہوئے ہیں. اپنی زندگی بھی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، دوسرے کی زندگی بھی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، بڑے نامور پروفیسر ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو مجھے وراثت میں 32 مقدمے ملے، اور ان میں سارے مقدمے ان کے بہن بھائیوں کے خلاف تھے. تو کہتا میں نے کہا کہ میں یہ مقدمے نہیں لڑوں گا، تو آپ لڑیں اس کو، مقدمات کو. تو یہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے مقدمات کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ غلط ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن چونکہ غلط ہونے کا انہیں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس غلطی پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایک بڑی آپ کو خود مثال بتاتا ہوں کہ میری پوسٹنگ تھی پنجاب کے کسی ایک ضلع میں. تو میرے ایک والد صاحب کے دوست میرے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے کہا یہ کام ہے. میں نے کہا چاچا جی یہ کام جو ہے نا کروانے والا نہیں ہے. تو بزرگ آدمی تھے، ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. وہ ہمارے پاس ٹھہرے، وہ کھانے پہ بیٹھنا، انہوں نے کہنا بیٹا وہ کام تھا. میں نے کہنا چاچا جی آپ کو بتایا وہ کام کرنے والا نہیں ہے. خیر وہ 3-4 دن رہے، تو چوتھے دن نا میرا وہ جو پارا ہے وہ لبریز ہو گیا. میں نے کہا چاچا جی آپ کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کروانے والا نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا ہی ایک ایسا جملہ کہا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا تھا، میں کہیں سے نہیں سیکھتا تھا. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے کہا پتر اگر تیرے سمجھانا ساڈا نقصان ہوئے تو ایسی کیوں سمجھیے. یعنی انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر جو تم مجھے سمجھا رہے ہو اس سے میرا نقصان ہو تو میں کیوں سمجھوں. در حقیقت جب ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہم سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ پروفیسر بھی ایسے کرتے ہیں، دانشمند بھی ایسے کرتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے لیڈر بھی یہ کرتے ہیں، جہاں ان کا نقصان ہو وہاں وہ سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ ہم سب اس وقت بھی سمجھیں جب ہمارا نقصان ہو. ہاں، یعنی ہم ظالم کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن جب خود ظالم ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ظالم ہیں، ہم دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ اسی طرح سے ہے جیسے بندے کو بو آ رہی ہوتی ہے، جسم سے بو ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم سب لوگوں کو کچھ بدبو ہوتی ہے، لیکن بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ بدبو ہے، دوسرا کو بتاتا ہے. تو جو بتاتا ہے اسے لوگ عام طور پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ پاؤڈر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، جب ہمارا نقصان ہو رہا تب بھی ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ اور ہمارا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ حق کا ساتھ دیں. اگر ہم ظالم ہیں تو ہم ظلم کے راستے سے ہٹیں. تو یہ اسی صورت میں ہے جب ہم اپنے فائدے کو پیش نظر رکھ کے نہیں سوچیں گے، یہ رکھ کے سوچیں گے کہ کیا ہم درست ہیں، کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے. آپ بھی سوچئے کیا آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے. کوئی آپ کی بہن، کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست جو ہے آپ کے ضد اور ظلم کا شکار تو نہیں ہو رہا. اس کی معافی نہیں ہے، اس کا بہت ہی حساب دینا پڑے گا. اللہ آپ